خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ خدا یسوع مسیح میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، خداوند کی سلامتی ہر وقت آپ کے ساتھ ہو۔ آج ہم خداوند یسوع مسیح کے 7 کلمات میں سے دوسرے کلمہ پر غور کریں گے، اور آج اس کلمہ سے سیکھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح ہمیں اس کلمہ کے وسیلہ سے کیا بتانا چاہتے ہیں اور کس طرح ہمیں ایمان میں مضبوطی عطا فرمانا چاہتے ہیں۔ عزیز مومنین، آج کا کلمہ نجات کا کلمہ ہے۔ یہ کلمہ ہمیں نجات کی طرف لے چلتا ہے کہ کس طرح ایک ڈاکو نے ایمان لاتے ہوئے نجات حاصل کی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حوالہ ہمیں مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل میں ملتا ہے، اس کا 23واں باب، اس کی 43ویں آیت۔ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ عزیز مومنین، اگر ہم دیکھیں تو فردوس کا لفظ ہمیں نئے عہد نامے میں ملتا ہے۔ پرانے عہد نامے میں ہم اس الفاظ کو نہیں پاتے، بلکہ اس کے برعکس ہم پاتال کا لفظ پاتے ہیں۔ یہ فردوس ایسی جگہ تھی جہاں پر مقدسین کی روحوں کو ٹھہرایا جاتا تھا، اور اس فردوس کو ابراہیم کی گود بھی کہا گیا ہے، جسے انگلش میں ہم بوزم آف ابراہیم بھی کہتے ہیں۔ ابراہیم کے پہلو میں، عزیز مومنین، یہ وقت ہے صبح 9 بجے کا، جب دوسرا کلمہ ادا ہو رہا ہے، اور 9 بجے سے 11 بجے کے درمیان یہ دوسرا کلمہ ادا ہوا ہے۔ اس وقت مسیح مکمل طور پر کرب کی حالت میں ہیں، کمزوری مزید بڑھ چکی ہے، خون مزید بہتا جا رہا ہے، اور یہ کلمہ ہمیں بتاتا ہے کہ کس قدر مسیح تکلیف میں ہیں، لیکن وہ اپنے اختیار کو جانتے ہیں، مکمل ہوش و حواس میں ہیں، اور اپنے اختیار کے ساتھ ایک وعدہ جاری کرتے ہیں، اور یہ وعدہ ایک ایسے شخص کے ساتھ ہے جو کبھی یسوع کے قریب نہ رہا ہو، جس نے شاید یسوع کو دیکھا ہو دور سے، لیکن وہ یسوع مسیح کے ساتھ نہ رہا ہو، مسیح کی باتیں سنی ہوں، مسیح کے معجزوں کے بارے میں اسے پتہ ہو، کیونکہ وہ اسی جگہ کا رہنے والا تھا، لیکن اس نے کبھی خدا یسوع مسیح کی رفاقت میں وقت نہیں گزارا۔ یہاں پر 2 ڈاکو خداوند کے ساتھ مصلوب کیے جاتے ہیں، ایک دائیں طرف، ایک بائیں طرف، اور یہاں پر ایک آزمائش کا سماں ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں عزیز مومنین کہ جب خداوند یسوع مسیح بیابان میں تھے تو شیطان نے انہیں آزمانے کے لیے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اس پتھر کو کہہ کے روٹی بن جائے۔ اور یہاں پر بھی ایک ڈاکو خدا یسوع مسیح سے بات کہتے ہیں کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تئیں اور ہمیں بھی بچا، جبکہ دوسرا ڈاکو وہ کہتا ہے کہ ہم تو اپنے گناہ کی سزا بھگت رہے ہیں، اور وہ یہ جانتا ہے کہ خدا یسوع مسیح بے عیب ہیں، اور اسی لیے وہ یہ کہتا ہے کہ اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہت میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ عزیز مومنین، وہ آخر سے اول ہو گیا، وہ اس مقام پر پہنچ گیا جہاں ابھی تک شاگرد بھی نہ پہنچے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شاگرد جو ان کے ساتھ 3 سال رہے، کھایا پیا، معجزات بھی کیے،
لیکن وہ اس وقت ایمان کی کمزوری کے سبب سے وہاں ٹھہر نہ سکے۔ لیکن آج یہ ڈاکو ایمان کی مضبوطی کے وسیلہ سے اس مقام پر پہنچ گیا جس کا وعدہ ہم سب سے کیا گیا ہے۔ یہ کلمہ یقین دہانی کا کلمہ ہے، ایک درخواست ہے جس کا یہ جواب ہے۔ اس کلمے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک درخواست کی گئی ہے کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ خدا یسوع مسیح نے اسے یہ بات بتائی اور ہم سب کو یہ بات بتا دی کہ میری بادشاہی قائم ہے، میں ابدالآباد بادشاہ رہوں گا، میں ہوں سو میں ہوں۔ اور خدا یسوع مسیح نے اسے یہ کہا کہ وہ بادشاہی تو جب آئے گی تب آئے گی، لیکن آج تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ آج کی جو رات ہے صلیب سے اترنے کے بعد جب ہماری روحیں یہاں سے پرواز کریں گی تو ہم فردوس میں ملیں گے، تم میرے پاس ہوگے وہاں پر۔ یہ ایسا وعدہ ہے جس کے لیے ہم اکثر اتنی عبادتیں کرتے ہیں، اتنا پرچار کرتے ہیں، اتنا کلام سنتے ہیں، اور ہم بہت سے ایسے کام کرتے ہیں نیکی کے کہ خداوند ہمیں اس مقام تک پہنچائے جہاں پر باپ ابراہیم ہے، فردوس، جہاں پر تمام مقدسین کی روحیں موجود تھیں۔ وہ اب زمین میں نہ رہی، بلکہ جب خدا یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے تو فردوس کو بھی اپنے ساتھ آسمان میں لے گئے۔ اور اس فردوس کا ذکر ہمیں غریب لازر اور امیر آدمی کی تمثیل میں بھی ملتا ہے، جہاں پر خدا یسوع مسیح بتاتے ہیں کہ فردوس وہ مقام ہے جہاں پر تمام مقدسین کی روحوں کو رکھا جاتا ہے۔ اسی فردوس میں جانے کے لیے بزرگ یوسف نے 430 سال پہلے یہ پیش گوئی کی تھی کہ جب قوم بنی اسرائیل غلامی سے رہائی پائے تو میری ہڈیاں ساتھ لے جائے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جب خدا یسوع مسیح اس دنیا میں آئیں گے اور مردوں میں سے جی اٹھیں گے تو پھر تمام تر روحوں کو آسمان پر لے جائیں گے۔ ہم بھی اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور فردوس کی تیاری کریں، جس طرح ڈاکو نے ایمان کو مضبوط رکھا اور وہ پہلے کلمے سے ہی جان گیا، گو کہ اسے تمام تر اپنی زندگی کے دوران جتنا اس نے خدا یسوع مسیح کے بارے میں سنا ہوگا وہ بے شک جانتا ہوگا، لیکن جب اس نے پہلا کلمہ سنا ہوگا اسی وقت اس کے دل میں یہ بات گرا کر گئی ہوگی کہ یہ خدا ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ خدا کے علاوہ ایسا کوئی کر نہیں سکتا۔ اگر کوئی کر سکتا ہے تو خدا ہی معاف کر سکتا ہے، کیونکہ انسان اتنا بڑا کام نہیں کر سکتا۔ اتنی اذیت، اتنا دکھ پانے کے بعد اگر کوئی کسی کو معاف کر سکتا ہے تو وہ خدا کی پاک ذات ہی ہے۔ اور آج ہم اس نجات کی کلمہ کو دیکھتے ہیں کہ یہ نجات خداوند نے اس ڈاکو کو دے دی۔ ہماری زندگی میں خدا یسوع مسیح کی آواز یہی ہے کہ تم بھی اس نجات کو حاصل کرو اور اپنے لیے اس مقام کو حاصل کرو جو میں نے تمہارے لیے رکھا ہے۔ فردوس ہمارے لیے بنائی گئی عزیز مومنین، ہم اپنی نالائکیوں اور غلطیوں سے اس فردوس کو نہ ٹھکرائیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکو کی تبدیلی کتنی خوش آئند بات ہے۔ وہ ڈاکو جو ساری زندگی مار دھاڑ کرتا رہا، وہ ڈاکو جو لوٹتا رہا، ظلم کرتا رہا، خدا کا خوف اس کے دل میں نہ تھا،
لیکن جب اس کی موت کا وقت آیا اور اس نے خداوند یسوع مسیح کو اس حالت میں دیکھا اور اسے معاف کرتے ہوئے دیکھا، اسے مکمل طور پر اختیار میں دیکھا، تو وہ جان گیا کہ فردوس کا مالک بھی یہی ہے۔ اور آج میں ایک بات آپ کو بتاؤں عزیز مومنین، اگر آپ کے پاس کسی کو کہیں لے جانے کا اختیار نہیں تو آپ کبھی بھی ایسا وعدہ نہیں کرتے۔ اگر آپ کا دوست ہے اور اگر آپ اسے اپنے گھر لانا چاہتے ہیں، اگر آپ کے پاس اختیار نہیں اور آپ کے دل میں خوف ہے کہ شاید اس کے لانے پر میرا باپ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، تو آپ کبھی بھی اس سے وعدہ نہ کریں گے۔ لیکن اگر آپ کے پاس مکمل اختیار ہے اور باپ آپ سے اتنی ہی محبت رکھتا ہے، تو خداوند نے جو وہ کیا وہ یہی ہے کہ اس نے اپنے اختیار کو ظاہر کیا۔ اور خداوند کا اختیار یہ تھا کہ جو انہوں نے کہا ہے کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے گھر تیار کرتا ہوں تاکہ جب واپس آؤں تو تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں، جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو۔ ہمارا خداوند اختیار کا خدا ہے، ہمارا خداوند وعدوں کو نبھانے والا خدا ہے۔ زمین اور آسمان ٹل جائیں گے لیکن میری منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی، یہ ہمارے خداوند کی باتیں ہیں۔ جب کہا فردوس میں ہوگا تو میرے ساتھ، تو وہ فردوس میں اس کے ساتھ تھا۔ ہم ڈاکو کی درخواست کو قبول و توبہ دیکھتے ہیں، خداوند نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے جہاں بھی کلام کیا اور جنہیں بھی شفا دی، انہیں کبھی بھی یہ نہیں پوچھا کہ تو نے کیا گناہ کیا ہے۔ انہوں نے کبھی بھی کسی کے گناہ کو اس شفا کے آڑے نہیں آنے دیا، بلکہ یہی کہا ہے کہ جا پھر گناہ نہ کرنا۔ آج وہ ہم سے صلیب پر یہ بات کہتے ہیں اور اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ تم بھی اس ڈاکو کی طرح اب بھی ایمان لے آؤ، کیونکہ وقت بہت نزدیک ہے۔ جس طرح خدا یسوع مسیح صلیب پر ہیں اور وہ نجات کو جاری کر رہے ہیں، آج بھی فضل کا دور ہمارے لیے ہے۔ ہمیں اس فضل کے دور کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور ہمیں اسے مکمل طور پر خداوند کہنا چاہیے۔ عزیز مومنین، آج بھی ہم شرماتے ہیں غیر قوموں کے بیچ میں اسے خداوند کہتے ہوئے، مگر دیکھیں اس ڈاکو کا حوصلہ، اس کا ایمان، کہ کس طرح اس نے خداوند یسوع مسیح کو خداوند کہہ کر مخاطب کیا۔ وہ خداوند کو جان گیا تھا، ایک ہی کلمہ کی ادائیگی کے فوراً بعد جان گیا۔ ہم نے انجیلیں پڑھ ڈالی، خطوط پڑھ ڈالے، پرانا عہد نامہ پڑھ ڈالا، پیشن گوئیاں پڑھ ڈالیں، ہم آج تک خداوند کو نہ پہچان سکے۔ ہم اس کے دکھوں کو ہر سال مناتے ہیں، اس کے کلموں کو ہر سال سنتے ہیں، ہم پھر بھی خداوند کو نہیں پہچان پا رہے۔ ہمیں خداوند کا اقرار کرنا ضروری ہے۔ ڈاکو نے اپنے گناہ کا اقرار کیا اور وہ اپنے گناہ پر نادم ہوا، شرمسار ہوا، اور خداوند نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ کیا وجہ ہے کہ وہ خدا جس نے ہمارے لیے تکلیفیں اٹھائیں، صلیب پر اپنی جان دے دی، وہ ہمارے گناہوں کو معاف نہ کرے گا؟ ہمیں گناہوں کی معافی کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ گناہ موت کا سبب بنا۔ ہم اس کلمے میں ایک بات اور سیکھتے ہیں کہ پہلا آدم جو موت کا سبب بنا، دوسرا آدم جو زندگی کا سبب بنا۔ پہلے آدم نے موت سے ہمیں متعارف کرایا، آج خدا یسوع مسیح ہمیں فردوس سے متعارف کرا رہے ہیں۔ عزیز مومنین، پہلے آدم نے ہمیں خدا سے دور کر دیا، آج خدا یسوع مسیح
ہمیں خدا کے پاس لے کے جا رہے ہیں کہ آؤ میرے خدا کے لوگوں، میرے ساتھ چلو اور میں تمہیں اس فردوس کا نظارہ کراؤں گا جو میں نے تمہارے لیے بنائی ہے۔ آج ہم خداوند کی بات کو سنیں اور اپنے کانوں کو بند نہ کریں، اپنے دلوں کو سخت نہ کریں، جس طرح ہمارے بڑے بھائی قوم بنی اسرائیل نے کیا۔ ہمیں مکمل طور پر اس کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے، ایمان میں مضبوط ہونے کی ضرورت ہے، اس کلام کو سمجھنے اور اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم دوسرے ڈاکو کی طرح خداوند کو دکھ نہ کریں، ہم دوسرے ڈاکو کی طرح صرف اس پر اپنی فرمائشیں نہ لا دیں، ہم دوسرے ڈاکو کی طرح اسے آزمائیں نہ، بلکہ ہم اس ڈاکو کی مانند بن جائیں جس نے اس کے کرب کو محسوس کیا، جس نے اس کے زخموں کو دیکھا اور اس کے دل میں بھی شرم آئی کہ یہ میرے گناہ ہیں، یہ یسوع جی میرے لیے بھی آج اس کرب سے گزر رہے ہیں۔ اور اس نے فوراً کہا کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے ضرور یاد کرنا۔ آج خداوند کی آواز ہم تک پہنچ رہی ہے کہ اے میرے لوگوں، میری اس کرب کی آواز کو سنو اور میری اس صلیب کو تھام لو تاکہ تم اپنے تمام تر گناہوں سے مکت ہو سکو اور وعدے کے مطابق اس مقام کو حاصل کر سکو جو میں نے تمہارے لیے بنا رکھا ہے۔ عزیز مومنین، اپنے دلوں کو چاک کریں، اپنی روحوں کو خداوند کے آگے انڈیل دیں اور اس جامے کے لیے تیاری کریں جو ہمارے لیے خدا نے بنا رکھا ہے۔ اس ابدی حیات کی تیاری کریں تاکہ ہم خدا کے جلال میں داخل ہو سکیں۔ خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ آج کے اس کلام کے وسیلہ سے ہم نے خداوند کو دیکھا اور اسے محسوس کیا ہے۔ آئیں ہم اپنے دلوں کو خداوند کے پاس لے چلیں اور اس کی صلیب کو چومیں اور اس کے ساتھ عہد کریں کہ اے خداوند، ہم ایمان لاتے ہیں کہ تو زندہ خدا ہے اور ہماری زندگیوں کو بچانے والا خدا ہے۔ سب کچھ مانگ لیتے ہیں اور پا لیتے ہیں خدا یسوع مسیح کے پاک پوتر عظیم اور جلالی نام سے، آمین۔